أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني الرشد وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انشاءاللہ آج جو ہے ہم آج 23واں سبق پڑھ لیں گے اور پھر اگلے ہفتے جو ہے انشاءاللہ ٹیسٹ ہو جائے گا اور اگلا جو ہفتہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ آخری ہفتہ ہوگا وہ اس کے بعد چونکہ موقع نہیں ملے گا ہمیں رمضان شروع ہو جائے گا اس کے بعد کی اس میں تو اگلے اس میں انشاءاللہ ٹیسٹ پیپر رہے گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ رخصت اس کے بعد رمضان کے بعد جو ہے کچھ پھر ایڈوانس کے لیے ترتیب بنائیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کو خبر کریں گے. السلام علیکم. آج دیکھ رہے ہیں یہاں پہ متضاد الفاظ کچھ لکھ کر لائے ہیں میں نے تقریباً 2 پیج میں ہے یہ 37 الفاظ ہے تقریباً متضاد الفاظ. ہمیں جب بات چیت ہمارے ووکیبلری جتنی زیادہ ہوگی الفاظ اگر ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے تو ہم جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں. تو روزمرہ کے جو استعمال کی جو ضروری الفاظ لازماً ہمیں یاد ہونے چاہیے اس کے بغیر ہم زبان نہیں کھول سکتے بات نہیں کر سکتے. اب چونکہ یہ کتاب جو ہے ایک اسٹرکچر ہے یہ ہے یہ صرف اسٹائل ہے سمجھانے کے لیے لیکن اس میں پورے الفاظ نہیں جمع کر سکتے. یہ صرف گرامر کے رول ریگولیشن انہوں نے جمع کر دیے ہیں اور سمجھا دیا ہوا ہے. اس کو پھر ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے ان قواعد کو. کتابوں کی ریڈنگ ہے نا جو جب آپ جائیں گے شیخ ڈاکٹر وی عبدالرحیم کے بلاگ میں لازم جائیں کبھی وزٹ کریں اس کا تو انہوں نے بہت سارا مٹیریل ڈالا ہوا انہوں نے ایکسرسائز کے لیے. تو ڈاکٹر وی عبدالرحیم صاحب جو اس کتاب کے آتھر ہے وی عبدالرحیم صاحب تو ان کا بلاگ ہے آپ اس میں جائیں تو اس کے اندر بہت سارا مٹیریل ایکسرسائزز بہت ساری ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اس کو یوز کریں آپ کے ایکسرسائزز کے لیے ضروری ہے وہ بہت سارا مٹیریل ماشاءاللہ انہوں نے ریڈی کیا ہوا ہے. بہت زیادہ ہیوج مٹیریل ہے اس کے اندر ہر لیول کے لیے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 جتنے ان کے پارٹ ہے کتابوں کے 3 پارٹ ہے اس میں ہے نا. پہلا حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ تینوں حصوں کا مٹیریل انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو لازماً اس کو دیکھے اور اس کے بہت سارا مٹیریل چیک کرے اس کا اور اس کے اندر ایکسرسائز دی ہے وہ کرتے رہیں. اس میں ٹچ میں رہیں گے تو انشاءاللہ چیزیں بھولیں گے نہیں پھر ہے نا. تو اب چونکہ ہم نے تو قواعد پڑھے ہوئے ہیں قاعدہ اسٹائل پڑھا ہوا ہے کہ اس بات کو ایسا کہنا اس بات کو ایسا کہنا. اب اس کے بعد اس کا استعمال ضروری ہے چیزوں کا استعمال ضروری ہے جملوں کے اندر بات چیت میں میسیجنگ کے اندر لکھنے میں بولنے میں یعنی اس کا استعمال اب شروع کرنا چاہیے ہم نے. اور ریڈنگ کے لیے انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد سے دیکھتے ہیں اور کہ آپ کے لیے کون سا مٹیریل زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم قصص النبیین بہت اچھی کتاب ہے وہ بھی ساتھ میں لگائیں گے انشاءاللہ ہم ایڈوانس لیول میں. رمضان کے بعد انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے اس کے. بہرحال آج کا جو ہے میں نے کچھ الفاظ جو ہے آپ کی ضرورت کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ دیکھیے. متضاد الفاظ یعنی اپوزٹ ورڈز عربی کے اندر. متضاد کو عربی میں اردو میں ہم ضد کہتے ہیں نا ازداد اور ضد بھی کہتے ہیں ہے نا. عربی کا لفظ ہے وہ ازداد عربی میں بھی کہتے ہیں اپوزٹس کو. تو متضاد الفاظ متضاد بھی عربی کا لفظ ہے. تو متضاد الفاظ کی ایک لسٹ دیکھیے انشاءاللہ اس کو کر کے پھر سبق پڑھ لیتے ہیں آج کا انشاءاللہ. یہ کچھ الفاظ اس میں سے آپ ہمارے پڑھے ہوئے کتاب کے اندر بہت سارے الفاظ پڑھے ہوئے بہت سارے اس کتاب کے اندر آپ نے نہیں پڑھے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ ہے نا. بہت سارے الفاظ ہمارے اس کتاب کے اندر نہیں ہیں وہ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہوئے تاکہ آپ کو ووکیبلری جمع ہونی چاہیے آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جمع ہونا چاہیے اگر ضرورت ہے اس میں سے استعمال کی ہے نا. بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے ایک لفظ لیکن اس کا اپوزٹ نہیں معلوم ہے استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو. اس کے لیے ہم نے جمع کیا ہوا ہے. تو پہلا لفظ ہمارا تو پڑا ہوا ہے یہ کبیرون و صغیرون. کبیرون کا اپوزٹ کیا آتا ہے یہ صغیرون. الفاظ بہت سارے ہمارے پڑھے ہوئے بہت سارے نہیں ہیں تو وہ سمجھ لیجئے اس کو. اس کا بریکٹ میں ہم نے ترجمہ بھی لکھ دیا ہوا ہے بڑا اور چھوٹا. کبیرون کا مطلب بڑا. اس کو میں فیس بک پر ڈالوں گا تو جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو فیس بک سے بھی اٹھا سکتے بعد میں. تو کبیرون یہ اپوزٹ الفاظ ہے ایک دوسرے کے. تو کبیرون کا اپوزٹ کیا آتا ہے صغیرون. اور کبیرون کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور صغیرون کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ چھوٹا. بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے. کبیرون کا مطلب بڑا اور صغیرون کا مطلب چھوٹا. یہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں اپوزٹ ورڈز ہیں یہ. اسی طرح ہم نے لفظ سریعن اس کتاب کے اندر پڑھا ہوا ہے. سریعن ہم سے گزرا ہوا ہے یہ. سریعن اور بطیعن 2 الفاظ ہے. سریعن کا مطلب تیز
اسپیڈ میں جو چیز تیز ہوتی ہے، فاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اور فاسٹ اینڈ سلو. تو سریع کا مطلب تیز رفتار، سریع کا مطلب تیز رفتار. اور اس سریع کا اپوزٹ کیا ہے؟ بطیء. سریع کا اپوزٹ کیا ہے؟ بطیء. تیز رفتار، سست رفتار، تیز رفتار اور سست رفتار. اردو میں جیسے کہتے ہیں، چونکہ ہم نے ہمارا جو پیج ہے وہ عربک فار اردو اسپیکر کے نام سے ہی ہے. اصل میں جو لوگ اردو جانتے ہیں، اردو دا حضرات کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں دراصل زیادہ فوکس، ورنہ انگلش میں بہت سارا مٹیریل موجود ہے انٹرنیٹ پر. انگلش جو لوگ انگلش جانتے ہیں ان کے لیے بہت سارا مٹیریل موجود ہے، جو لوگ اردو جانتے ہیں ان کے لیے بہت کم مٹیریل موجود ہے. تو ہم نے اسی پر جو ہے نا فوکس کیا ہوا ہے صرف تاکہ. تو سریع کا اپوزٹ کیا ہے؟ بطیء. سریع کا مطلب تیز رفتار، فاسٹ، اور بطیء کا مطلب سلو ہے نا، سست رفتار. اس کے بعد نمبر تیسرا جو ہے نا جید. جید ہمارا پڑھا ہوا یہ لفظ. جید کا مطلب اچھا، اچھا. اس کا اپوزٹ آتا ہے ردیء. جید ہم اردو میں کہتے ہیں ردی، یہ عربی کا لفظ ہے دراصل. یہ ردی جس کو ہم کہتے ہیں، ردیء ہے وہ دراصل عربی کا لفظ. تو جید کا مطلب اچھا، جید کا مطلب اچھا. لفظ جید بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے اردو میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لفظ جید بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جید عالم ہے، فلاں صاحب بہت جید عالم ہے. تو جید کا مطلب اچھا، اور جید کا اپوزٹ آتا ہے ردیء. جید کا اپوزٹ کیا ہے؟ ردیء، جس کو ہم اردو میں ردی بولتے ہیں. یہ چیز ردی ہے، لیکن ردی جو ہے اردو میں عربی کا لفظ ہے وہ ردیء. تو ردیء کا مطلب خراب یا گھٹیا، خراب یا گھٹیا. اس کے بعد ہے لفظ رخیص. ہمارا پڑھا ہوا یہ لفظ رخیص. رخیص کا مطلب ہوتا ہے سستا. رخیص کا اپوزٹ کیا ہے؟ غال. رخیص کا اپوزٹ کیا ہے؟ غال. رخیص یعنی سستا، اور غال کا مطلب مہنگا. اس کے بعد جو ہے نمبر 5 پر دیکھیے لفظ سمیک. نمبر 5 پر کیا ہے؟ لفظ سمیک. اس کا اپوزٹ ہے رقیق. سمیک کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تھک، کوئی چیز تھک ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے نا کوئی چیز تھک، اس کو عربی میں کہتے ہیں سمیک. اور اس کا اپوزٹ آتا ہے عربی میں رقیق، پتلی یا باریک. تو موٹا اور باریک جس کو ہم کہتے ہیں، موٹا اور باریک. وہ موٹا نہیں، انسان جیسا موٹا ہوتا ہے اور باریک ہوتا ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ ہے. تو سمیکن کوئی چیز تھک ہو اور تھن ہو، تو تھک اینڈ تھن. تو تھک کے لیے لفظ آتا ہے سمیکن، اور کوئی چیز تھن ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں رقیقن. کیا کہتے ہیں؟ رقیقن. تو سمیکن اور رقیقن. اس کے بعد جو ہے نا اگر کوئی انسان موٹا اور پتلا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سمین کا مطلب موٹا. اب دیکھیے سمیکن کوئی چیز موٹی ہو، تھک اینڈ تھن. لیکن کوئی انسان اگر جو ہے موٹا ہو اور پتلا ہو، ہے نا، فیٹ ہو اور سلیم ہو، اس کے لیے یہ لفظ ہے. سمین کا مطلب موٹا، موٹا. اور ہزیل کا مطلب دبلا. تو سمین کا اپوزٹ ہے ہزیل. سمین کا اپوزٹ ہے ہزیل. سمین یعنی موٹا، اور ہزیل یعنی دبلا، دبلا انسان. اس کے بعد ہے نمبر 7 قوی اور ضعیف. قوی اور ضعیف یہ بھی دو اپوزٹ الفاظ ہیں. قوی کا مطلب ہوتا ہے طاقتور. قوی کا مطلب طاقتور. اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ قوی اور ضعیف، دونوں الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو قوی کا مطلب طاقتور، اور ضعیف کا مطلب کمزور. ضعیف کا مطلب کمزور. اس کے بعد 8 نمبر کا جو لفظ ہے وہ ضیق اور واسع. واسع ہمارا کتاب میں یہ لفظ گزر چکا ہے دراصل. کشادہ کے معنی میں ہوتا ہے یہ لفظ واسع. ضیق کا مطلب نیرو، تنگ. ضیق کا مطلب تنگ، کوئی چیز تنگ ہو، نیرو ہو، اس کو کہتے ہیں ضیق. اور کوئی چیز اس کا ضیق کا اپوزٹ کیا ہے؟ واسع. واسع. تو ضیق کا مطلب تنگ، اور واسع کا مطلب کشادہ. واسع کا مطلب کشادہ. اس کے بعد ہے لفظ مرتفع اور صامت. کوئی آواز اونچی ہو، لاؤڈ، تو اونچی آواز کو کہیں گے مرتفع. اونچی آواز ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرتفع. صوت کے لیے، اس لیے بریکٹ میں ڈالا صوت، یعنی اس کی یہ لفظ جو ہے نا آواز سے ریلیٹڈ ہے. مرتفع لاؤڈ. صوت مطلب آواز کے لیے، آواز جو ہے اونچی، لاؤڈ وائز ہو نا، اگر آواز کو صوت کہتے ہیں. تو مرتفع کا مطلب اونچی آواز. لیکن کہیں گے سائلنٹ اگر ہو، موبائل سائلنٹ پہ لگاتے کہ نہیں ہم، تو اس کو کہیں گے صامتن. صامتن.
صامتن کا مطلب سائلنٹ، خاموش، تو مرتفعن کا مطلب اونچی آواز، اور صامتن کا مطلب ہوگا خاموش۔ اس کے بعد ہے لفظ، دیکھیے لفظ مرتفع، اب جو ہے نا یہ تو آواز کا، لیکن کوئی جگہ اونچی ہو، مثلا کوئی مقام اونچا ہو، ہے نا، تو اس کو بھی مرتفع کہتے ہیں، لیکن اس کا اپوزٹ جو ہے نا صامت نہیں آئے گا، اس کا اپوزٹ آئے گا پھر منخفض، کوئی جگہ اونچی ہو اور نیچی ہو تو اس کا اپوزٹ، تو لفظ مرتفع ان جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اونچی جگہ ہو کوئی، لیکن اس کا اپوزٹ جو ہے نا پھر صامت نہیں آئے گا، منخفض آئے گا، نیچی کوئی سلوپ ہو تو پھر، تو مرتفع اور منخفض، مرتفع اور منخفض، مرتفع کا مطلب کوئی اونچی جگہ، لیکن نیچی جگہ ہو اگر سلوپ ہو کہیں پر تو اس کو منخفض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منخفض، منخفض، مرتفع اور منخفض، اونچی جگہ نیچی جگہ۔ اسی طرح جو ہے نا ہوشیار اور بے وقوف، ہوشیار اور بے وقوف، انٹیلیجنٹ اینڈ اسٹوپڈ، کہیں گے کہ بہت انٹیلیجنٹ ہے یا وہ بہت اسٹوپڈ ہے، بے وقوف ہے، ڈل ہے نا، تو اس کے لیے جو ہوشیار ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکی، یہ لفظ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ذکی، ذکی کا مطلب ہوشیار۔ ہوشیار کے لیے اور بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، شاطر، شاطر، کلیور، کلیور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شاطر۔ اردو میں شاطر جو ہے نا دوسرے معنی میں، نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے اردو میں، کہ یہ آدمی بہت شاطر ہے، مگر وہ نیگیٹو سینس میں زیادہ کننگ کے اس میں استعمال ہوتا ہے۔ کننگ اینڈ کلیور دو الفاظ ہیں کہ نہیں انگلش کے، تو کلیور جو ہے یہ پازیٹیو سینس ہے، اس میں مثبت معنی ہے، جبکہ کننگ کے اندر منفی معنی ہے، نیگیٹو سینس دیتا ہے وہ لفظ، تو اس لیے شاطر اردو کے اندر ہوتے ہیں، یہ آدمی بہت شاطر ہے، تو منفی ایک اچھا ایک برائی بیان کر رہے گویا، آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، لیکن عربی میں شاطر کا مطلب برائی نہیں ہوتا ہے، یہ بولتے ہیں بہت ہوشیار ہے، کلیور کے معنی میں استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، انت وائی شاطر، بہت ہوشیار ہو تم، شطارہ یعنی ہوشیاری۔ تو ذکی کا مطلب ہوشیار اور شاطر کا مطلب بھی ہوشیار، تو ذکی اور شاطر دونوں کا اپوزٹ ہے، تو ذکی کا اپوزٹ غبی، ذکی کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ غبی، غبی بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اور سخیف بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، بے وقوف، کہیں گے کہ سخیف ہے، اسٹوپڈ، تو ذکی اور شاطر دونوں کا اپوزٹ ہے غبی اور سخیف، تو ذکی کا اپوزٹ غبی، شاطر کا اپوزٹ سخیف، یہ دونوں بھی غبی سخیف ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، دونوں بھی اسٹوپڈ کے معنی میں، بے وقوف کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ احمق بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ احمق بھی، جو کہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لفظ احمق، اور سفیہ بھی، سیقول السفہاء من الناس، تو سفیہ کی جمع سفہاء، تو سفیہ بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بیسک ایک دو الفاظ تو یاد ہونے چاہیے ہمیں، ہے نا، عقل مند کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، 8-10 الفاظ ہیں، بیوقوف کے لیے 8-10 الفاظ ہیں، لیکن الفاظ کو جمع کر کوئی فائدہ نہیں، دو الفاظ لازماً یاد رکھیں، ایک وہ اور اس کا اپوزٹ۔ ہوشیار کے لیے ایک لفظ یاد رہنا چاہیے، اس کا اپوزٹ پھر یاد رہنا چاہیے ہمیں، تو 2 الفاظ یاد ہے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، 10 الفاظ یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ذکی اور شاطر، اس کا اپوزٹ ہے غبی اور سخیف۔ اس کے بعد ہے مبلل اور جاف، کوئی چیز گیلی ہو اور کوئی چیز سوکھی ہو، کوئی بھی چیز سوکھی ہو یا گیلی ہو، تو چیز اگر کوئی گیلی ہے تو کہیں گے مبلل، 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 مبلل کا مطلب ویٹ، گیلی چیز یا گیلا، اور جاف کا مطلب سوکھا یا سوکھی، تو مبلل کا مطلب گیلا اور جاف کا مطلب سوکھا، ویٹ اینڈ ڈرائی، ویٹ اینڈ ڈرائی، اس کے لیے لفظ ہے مبلل اور جاف، جاف۔ اس کے بعد ہے ثقیل اور خفیف، یہ 2 لفظ ہمارے پڑھے ہوئے اس کتاب کے اندر۔ ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری، ثقیل کا مطلب ہوتا ہے ہیوی ویٹ، بھاری، اور خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا، بھاری اور ہلکا، یہ 2 لفظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا کوئی چیز سخت اور کڑک ہوتی ہے اور کوئی چیز نرم ہوتی ہے، بولیں گے یہ چیز بہت کڑک ہے، یہ چیز بہت نرم ہے، تو اس کے لیے لفظ ہے، کڑک کے لیے لفظ ہوتا ہے صلبن، صلبن کا مطلب سالڈ، کڑک، بہت کڑک ہو کوئی چیز تو اس کو کہیں گے صلبن، کوئی چیز نرم ہو، ملائم ہو، سافٹ ہو تو اس کو کہیں گے ناعمن، کیا کہیں گے اس کو؟ ناعمن، تو صلبن کا مطلب سخت یا کڑک، اور ناعمن کا مطلب نرم، نرم۔ لیکن کوئی اگر نرم دل انسان ہو یا سخت دل انسان ہو اس کے لیے صلبن اور ناعمن نہیں استعمال کریں گے، ہے نا، اس کے لیے ایک الگ لفظ ہے۔ کوئی اگر سخت دل ہو تو اس کو کہیں گے قاسی القلب،
اگر کوئی سخت دل آدمی ہو تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ قاسی القلب. قاسی قلب کہتے ہیں دل کو تو کہیں گے قاسی القلب یعنی سخت دل. لیکن کوئی جو ہے اگر نرم دل ہو تو اس کے لیے کہیں گے رقیق القلب. کیا کہیں گے؟ رقیق القلب, نرم دل. تو قاسی القلب اور رقیق القلب, سخت دل اور نرم دل. اس کے بعد ہے سہل اور صعب. سہل اور صعب یہ دو الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے اس کتاب کے اندر. سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان, اور سہل کا اپوزٹ کیا ہے؟ صعب. سہل کا اپوزٹ کیا ہے؟ صعب. آسان اور مشکل, آسان اور مشکل. اس کے بعد ہے شاب. کوئی نوجوان ہے اور کوئی بوڑھا ہے, تو نوجوان اور بوڑھے کے لیے یاد رکھنا چاہیے ہمیں. نوجوان کو کہتے ہیں شابن. شابن کا مطلب نوجوان. شباب اردو میں بھی کہتے ہیں کہ شباب. شباب عربی کا لفظ ہے دراصل, ہم جو کہ استعمال کرتے ہیں ہے نا, عہد شباب. ہاں شباب جو ہے نوجوانوں کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جوانی کو بھی کہتے ہیں اور نوجوانوں کو بھی کہتے ہیں. تو شابن اس کا واحد ہے. شابن کا مطلب نوجوان, یا تو پھر صغیر السن بھی کہہ سکتے ہیں, جو کم عمر ہو. جو کم عمر ہو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ صغیر السن. سن کہتے ہیں عمر کو, سن کا مطلب ہوتا ہے عمر عربی میں. تو شابن نوجوان, یا صغیر السن جو کم عمر ہو. لیکن انسان بوڑھا ہو, ادھیڑ ہو, عمر دراز ہو, تو اس کو کیا کہیں گے؟ عجوزن. شابن کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ عجوزن. شابن کا اپوزٹ آتا ہے عجوزن, بوڑھا آدمی. یہ لوگ کہتے ہیں عجائز, بوڑھے لوگوں کو عجائز, عجوز. یا تو پھر کبیر السن. صغیر السن ہم نے کہا نا, صغیر السن, اس کا اپوزٹ جو ہے نا کبیر السن. صغیر السن, کبیر السن. سن کا مطلب عمر, کم عمر زیادہ عمر. تو شابن اور عجوزن, نوجوان اور بوڑھا. نوجوان اور بوڑھا. نوجوان کے لیے لفظ ہے شابن, اور بوڑھے کے لیے لفظ ہے عجوزن. عجوزن عجائز اس لیے کہتے ہیں یہ لوگ بوڑھے لوگوں کو. اس کے بعد جو طویل اور قصیر, یہ دو الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے کتاب کے اندر. طویل اور قصیر. طویل کا اپوزٹ آتا ہے قصیر. طویل کا اپوزٹ قصیر. طویل کا مطلب لمبا, اور قصیر کا مطلب پست قد ہے نا, پست قد, شارٹ, ٹال اینڈ شارٹ. طویل اور قصیر. اس کے بعد جو ہے ایک لفظ آتا ہے اصلی. ایک کہتے ہیں ہم اردو میں اصلی اور نقلی, ہم کہتے ہیں اصلی اور نقلی. تو اصلی عربی ہی کا لفظ ہے دراصل. یہ اصلی جو ہے یہ خود عربی کا لفظ ہے, جو ہم اردو میں اصل کہتے ہیں, یہ چیز اصل ہے, اور دراصل اور اصل میں. تو لفظ اصل جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. تو اصلی یا حقیقی. حقیقی اور اصلی اردو میں استعمال ہوتے ہیں, یہ دونوں بھی الفاظ. ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے اصلی, ریئل. تو اصلی کا مطلب اصلی, اردو میں بھی اصلی ہی لکھتے ہیں, تو اصلی کا مطلب اصلی. لیکن نقلی, تو نقلی ہو تو اس کو نقلی نہیں کہیں گے. اب اس کے لیے زائف کا, آرٹیفیشل ہو, نقلی ہو. زائف کا مطلب نقلی. تو کوئی چیز اصلی ہو تو اس کو کہیں گے اصلی, لیکن کوئی چیز جو ہے نقلی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ زائف. فیک کے معنی میں آئے گا. اصلی اور اس اصلی کا اپوزٹ کیا ہے؟ زائف. کوئی بھی چیز فیک ہو, کوئی بھی چیز جو فیک ہو اس کو کہیں گے ہم زائف. زائف فیک. اس کے بعد جمیل. جمیل ہمارا لفظ پڑھا ہوا ہے جمیل, خوبصورت, لیکن اس کا اپوزٹ آپ نے نہیں پڑھا کتاب میں. قبیح. جمیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ قبیح. بیوٹیفل اینڈ اگلی. بیوٹیفل اینڈ اگلی, خوبصورت اور بدصورت. تو جمیل کا مطلب خوبصورت, اور قبیح کا مطلب بدصورت. قبیح کا مطلب بدصورت, خوبصورت اور بدصورت. جمیل اور قبیح. اس کے بعد جدید اور قدیم, یہ دونوں الفاظ ہماری کتاب کے اندر پڑھے ہوئے ہیں. جدید کا مطلب نیا, اور قدیم یعنی پرانا. اس کے بعد سعید اور حزین, یہ دو الفاظ نئے ہیں آپ کے لیے. سعید کا مطلب خوش, ہیپی. سعید کا مطلب خوش اور ہیپی. لیکن جو سیڈ ہو, سیڈ کو کہیں گے حزین. حزین. سعید کا اپوزٹ کیا ہے؟ حزین. ہیپی اینڈ سیڈ. ہیپی اینڈ سیڈ. آپ کسی کو بولنا چاہیں کیوں آپ غمگین ہیں, لیش انت حزین, لماذا انت حزین, کہیں گے انا سعید اليوم, آئی ایم ہیپی ٹوڈے, میں بہت خوش ہوں آج.
تو سعید یہ جو الفاظ جو ہے نا روزمرہ کے استعمال کے، ایسے نہیں کہ ریئر ہے شاذ و نادر ہے، یہ ڈیلی لائف کے الفاظ ہے جو کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کی. تو سعید کا مطلب ہیپی، خوش ہے نا، اور حزین کا مطلب غمگین، سیڈ، غمگین اور سیڈ، خوش اور غمگین. اس کے بعد ہے نیکسٹ پیج اور لاسٹ پیج کہتے ہیں کہ نہیں ہم، پریویس پیج اور نیکسٹ پیج کہتے ہیں کہ نہیں ہم، یہ کوئی بھی چیز پریویس اینڈ نیکسٹ. تو پریویس اور نیکسٹ کے لیے الفاظ یاد رکھیے. مثلا لفظ ہم نے لکھ دیا الصفحہ، صفحہ کا مطلب پیج. الصفحۃ السابقہ کا مطلب ہوتا ہے پریویس پیج. الصفحۃ السابقہ کا مطلب ہوتا ہے پریویس پیج. اور الصفحۃ التالیہ کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ پیج. تالیہ، الصفحۃ التالیہ آپ نے کتاب میں ایکسرسائز میں یہ لفظ بہت پڑھا ہوا ہے آپ نے. الکلمات التالیہ، الکلمات الآتیہ، مطلب دا فالوئنگ ورڈز، دا فالوئنگ. تو دا فالوئنگ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، دا فالوئنگ، دا نیکسٹ، اس کے لیے ہے التالیہ. تو السابقہ اور التالیہ، سابق اردو میں بھی کہتے ہیں ہم، سابق وزیر، حزب سابق، حزب سابق کہتے ہیں کہ نہیں ہم، اور سابق وزیر بھی کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، فارمر منسٹر کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سابق وزیر کہتے ہیں. سابق عربی کا لفظ ہے، دراصل اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ. تو الصفحۃ السابقہ اور الصفحۃ التالیہ، یا تو پھر سابق اور تالی یاد رکھے. سابق کا مطلب پریویس اور تالی کا مطلب نیکسٹ. یہ جو ہے عام طور پر آپ کمپیوٹر وغیرہ میں جب آپ اسکرولنگ کریں گے یا کچھ کریں گے تو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو، الصفحۃ السابقہ اور الصفحۃ التالیہ کے مطلب. اس کے بعد جو ہے یعنی پچھلا صفحہ اور اگلا صفحہ. اس کے بعد ہے آمن اور خطیر، دو الفاظ ہے، سیف اینڈ ڈینجرس. سیف اینڈ ڈینجرس. سیف کو کہیں گے آمن، کیا کہیں گے ہم؟ سیف کو آمن کہیں گے، یہ جگہ جو ہے نا سیف ہے، یہ جگہ جو ہے ڈینجرس ہے. تو ڈینجرس اینڈ سیف. تو سیف کے لیے لفظ ہے آمن یعنی پر امن. آمن کا مطلب پر امن یا محفوظ، پر امن یا محفوظ. اور خطیر خطرناک، ڈینجرس. خطیر کا مطلب خطرناک اور ڈینجرس. اس کے بعد ہے ہم کہتے ہیں ارلی اینڈ لیٹ. ارلی اینڈ لیٹ. تو ارلی کو کہیں گے مبکرن. ارلی کو کیا کہیں گے؟ مبکرن. بولیں گے کہ آج تو ہے نا آپ ارلی ہے، یو آر ٹوڈے ارلی، یو آر ارلی ٹوڈے. تو کہیں گے انت مبکر اليوم. ارلی مارننگ، الصباح الباکر. الصباح الباکر کہتے ہیں اس کو، ارلی مارننگ کو. تو مبکر کا مطلب، مبکر کا مطلب کیا ہوا پھر؟ ارلی، وقت سے پہلے. مبکر کا مطلب وقت سے پہلے کوئی چیز ہو جائے تو اس کو کہیں گے مبکر. کوئی وقت سے پہلے آ جائے تو اس کو کہیں گے کہ انت مبکر اليوم، آج جو ہے نا آپ وقت سے پہلے آ گئے، ٹوڈے یو آر ارلی. لیکن اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ متأخر. تو مبکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ متأخر. مبکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ متأخر. اردو میں اندر تاخیر استعمال ہوتا ہے لفظ تاخیر، یہ عربی کا لفظ ہے تاخیر. متأخر اور تاخیر. اور اواخر، رمضان کے عشرۂ اواخر کہتے ہیں ہم، اواخر یہیں سے نکلا ہوا ہے. تو مبکر اور متأخر، جلدی اور یا وقت سے پہلے، جلدی یا وقت سے پہلے، اور تاخیر سے. تو متأخر کا مطلب تاخیر سے، لیٹ، ارلی اینڈ لیٹ. اس کے بعد جو ہے نا کوئی جو ہے کلر، لائٹ کلر ہوتا ہے، کوئی ڈارک کلر ہوتا ہے. تو لائٹ کلر کو کہیں گے لون فاتح. لون ہم نے پڑھا ہوا ہے لفظ، یہ گزرا ہے ہمارا کلرز کے اندر. تو لون کا مطلب کلر. لون فاتح، فاتح کا مطلب لائٹ. تو لون فاتح کا مطلب ہوگا لائٹ کلر. لون فاتح کا مطلب ہوگا لائٹ کلر. لیکن اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ڈارک کلر. لون غامق. کیا ہوگا؟ لون غامق. تو فاتح کا اپوزٹ ہے غامق. فاتح کا اپوزٹ کیا ہے؟ غامق. فاتح کا مطلب لائٹ، غامق کا مطلب ڈارک، ہلکا اور گہرا، ہلکا رنگ اور گہرا رنگ. اس کے بعد ہے مفتوح اور مغلق. مفتوح اور مغلق. مغلق، مفتوح کا مطلب اوپن، کھلا ہوا، اور مغلق کا مطلب بند. تو مفتوح کا اپوزٹ ہے مغلق. مفتوح کا اپوزٹ ہے مغلق، کھلا ہوا. مفتوح یعنی کھلا ہوا، اور مغلق یعنی بند. مغلق یعنی بند، کھلا ہوا اور بند. اس کے بعد ہے ملی. ان کوئی چیز بھری ہو، کوئی چیز خالی ہو، کوئی برتن یا کوئی بھی چیز، بولیں گے کہ یہ چیز ایمٹی ہے، یہ چیز فل ہے. تو ایمٹی اینڈ فل، بھری ہوئی یا خالی. تو کوئی چیز بھری ہو اگر فل ہو تو اس کو کہیں گے ملی ان. کیا کہیں گے ہم؟ کوئی چیز بھری ہو تو اس کو کہیں گے ملی ان، فل، فل. لیکن خالی ہو، اگر کوئی چیز ایمٹی ہو تو اس کو کہیں گے فارغ.
فارغ خالی. فارغ اردو میں کہتے ہیں ہم فارغ ہیں, مطلب خالی ہوں میں, انا فارغ. تو وہ انا فارغ کا مطلب جو ہے نا خالی بھی ہوتا ہے, کیونکہ انسان خالی ہو جاتا ہے اس وقت ذمہ داریوں سے. ہاں فارغ العقل وہ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ تو جی. تو فارغ جو ہے, فارغ اصل میں جو ہے نا خالی کو کہتے ہیں. فراغ جو ہے نا خالی اوقات کو کہتے ہیں, جو ہمارا فری ٹائم ہوتا ہے اس کو وقت ہم فراغت بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. فراغت کے اوقات کو استعمال کرنا چاہیے ہم زیادہ تر فراغت کے اوقات کو ضائع کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, اور اس پر جو ہے نا لگے رہتے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر فراغت کے اوقات بہت ضائع ہوتے ہیں. تو اوقات الفراغ کہتے ہیں اس کو, اوقات الفراغ, فراغت کے اوقات, فری ٹائم. تو فارغ کا مطلب تو انا فارغن بھی کہہ سکتے ہیں, میں فری ہوں, انا فارغن میں فری ہوں. یا کوئی چیز خالی ہو اس کو بھی کہتے ہیں فارغن. کوئی بھی چیز عربی کا لفظ ہے, لیکن یہ خالی اس معنی میں نہیں استعمال ہوتا ہے, دوسرے سینس میں استعمال ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, ہوتا ہے خالی اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ایمٹینس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ, لیکن لفظ فارغ کا استعمال زیادہ ہے اس میں. تو کہیں گے کوئی چیز بھری ہو تو کہیں گے کہ ہذا ملیئن, ہذا ملیئن. لیکن کہیں گے یہ تو خالی ہے تو کہیں گے ہذا فارغ, ہذا فارغن. لیکن ہم اسپوکن یہاں کی بحرینی اسپوکن ہے, اس کو کہیں گے فاضی, انا فاضی, میں خالی ہوں. کہیں گے کیا آپ خالی ہیں؟ انت فاضی, انت فاضی مطلب کیا آپ خالی ہیں؟ آر یو فری؟ تو آر یو فری کو یہ لوگ کہتے ہیں انت فاضی, ہاں فاضی. لیکن اصل جو لفظ ہے فارغ ہے, تو آپ کہیں گے تو وہ سمجھ لے گا, اس کو معلوم ہے. جب آپ کہیں گے تو اسے تو عربی معلوم ہے نا, اس نے تو لازم اگر 10ویں 12ویں بھی پڑھا ہوگا تو یہ سب الفاظ گزر چکے ہوں گے اس کے پاس. اور چونکہ ان کی زبان ہے, مدر ٹنگ ہے, آپ بہرحال کوئی بھی لفظ استعمال کریں, اللہ رب العالمین نے مدر ٹنگ, مادری زبان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ آپ انسان جو ہے اپنی مادری زبان سمجھتا ہی ہے, بھلے وہ جو ہے نہیں استعمال کرتا ہے, لیکن آپ بولیں گے تو اسے معلوم ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. تو صحیح لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو فارغن, انا فارغن, یہ ہذا فارغن, یہ چیز جو ہے نا خالی ہے, ایمٹی ہے. تو بھرا ہوا اور خالی, ملیئن اور فارغن. اس کے بعد ہے حارن اور باردن, دو الفاظ پڑھے ہوئے ہمارے یہ تو کتاب میں. حارن کا مطلب گرم, حارن کا مطلب گرم, اور اس کا اپوزٹ ہے باردن. حارن کا اپوزٹ کیا ہے؟ باردن. گرم کا اپوزٹ ٹھنڈا, حارن اور باردن. اس کے بعد دو الفاظ اور ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ چیز انٹرسٹنگ ہے اور یہ چیز بورنگ ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نہیں, ہمیں استعمال کی ضرورت پڑتی ہے کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ, لیکن کبھی کہیں اٹس ویری بورنگ. تو اگر کوئی چیز انٹرسٹنگ ہو, دلچسپ ہو, تو اس کو کہیں گے ممتعن. کیا کہیں گے اس کو؟ ممتعن. هذا ممتع یعنی دس از انٹرسٹنگ, هذا ممتع, دس از انٹرسٹنگ. لیکن کہیں گے کہ یہ تو بہت بورنگ ہے یار, تو کہیں گے کہ هذا ممل, هذا ممل, دس از سمتھنگ بورنگ, ہے نا. تو بورنگ اور انٹرسٹنگ اس کے لیے لفظ ہے. ممل یہ لوگ اسپوکن میں کہتے ہیں انا ملیت, متملل. بولیں گے کہ آئی ایم گیٹنگ بور, آئی ایم گیٹنگ بور, تو کہیں گے کہ بھائی انا متملل, ہاں تو انا متملل, میں بور ہو رہا ہوں جی. تو یہ ملل سے نکلا. ملل کا مطلب بورڈم, ملل کہتے ہیں عربی میں بورڈم کو, ملل یہیں سے لفظ ہے. ممل تو بورنگ اور انٹرسٹنگ. تو انٹرسٹنگ کے لیے لفظ ہے ممتعن, اور بورنگ کے لیے لفظ ہے ممل, دلچسپ اور بور وہ کہیں گے. اس کے بعد جو ہے نا محظوظ اور مشؤوم کہیں گے خوش قسمت اور بد قسمت, خوش قسمت اور لکی اینڈ ان لکی, لکی اینڈ ان لکی. تو لکی یا خوش قسمت کو کہیں گے محظوظ, خوش قسمت کو کیا کہیں گے؟ محظوظ. کہیں گے کیا انت محظوظ, یو آر لکی, انت محظوظ یعنی یو آر لکی, آپ خوش قسمت ہے بھائی. لیکن خوش قسمت کا اپوزٹ ہے, محظوظ کا اپوزٹ ہے مشؤوم. اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ہیں, لیکن یہ دو الفاظ لازماً یاد رکھنا چاہیے ہمیں. ایک لفظ تو یاد ہونا چاہیے, اس کا اپوزٹ پھر یاد ہونا چاہیے ہمیں, ادروائز اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں اور بھی ڈکشنری میں, لیکن ہمیں ڈکشنری رٹنی ہے, جو بیسک الفاظ ہے وہ یاد رکھنا ہے ہمیں کم از کم. تو محظوظ یعنی خوش قسمت, اور مشؤوم یعنی بد قسمت, خوش قسمت اور بد قسمت. اس کے بعد لفظ ہے امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ, اہم اور غیر اہم ہوتا ہے. تو کہیں یہ چیز اہم ہے اور یہ چیز غیر اہم ہے, یہ چیز امپورٹنٹ ہے, تو کہیں گے ہذا مہم. تو مہم کا مطلب اہم, مہم کا مطلب اہم, امپورٹنٹ. لیکن کوئی چیز غیر امپورٹنٹ ہے, ان امپورٹنٹ ہے, غیر اہم ہے, تو اس کو کہیں گے غیر مہم,
کیا کہیں گے؟ غیر مہم، کہیں گے ہذا مہم، ہذا مہم، یعنی یہ چیز امپورٹنٹ ہے. مہم اور غیر مہم، اہم اور غیر اہم. اس کے بعد ہے صحیح اور غلط. صحیح اور غلط. صحیح اور غلط کے لیے صحیح اور غلط دونوں الفاظ عربی کے دراصل. صحیح کا مطلب صحیح، اور غلط کے لیے لفظ غلط. تو عربی کے دونوں الفاظ ہیں جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایز اٹ از. تو صحیح کا اپوزٹ کیا ہے؟ غلط. صحیح کا اپوزٹ غلط، لیکن صحیح کا اپوزٹ ہے خاطئ بھی آتا ہے. اردو میں خطا جس کو کہتے ہیں ہم، خطا، خطا ہو گئی یہ چیز خاطئ. تو عربی میں صحیح ان کے دو اپوزٹ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ غلط. تو آپ کو معلوم ہے آلریڈی، لفظ خاطئ یاد رکھیے. صحیح ان کا اپوزٹ خاطئ، کہیں گے ہذا خاطئ، انت خاطئ، یو آر رانگ، یو آر رانگ، انت خاطئ، انت مخطئ. تو صحیح ان کا اپوزٹ خاطئ، خاطئ یا غلط. یہ لوگ کہتے ہیں اسپوکن میں غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں. ہذا غلط، غلط کہیں گے کہ بھی بالغلط، بائی مسٹیک. کسی کو آپ نے رانگ وہ نمبر ڈائل کر دیا تو کہیں گے کہ انا سویت ان اتصل بالغلط. بالغلط کا مطلب بائی مسٹیک میں نے آپ کو ڈائل کر دیا، تو بالغلط کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے لفظ ہے بعید اور قریب. یہ دو الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں. بعید کا مطلب دور، بعید کا مطلب دور، اور قریب کا مطلب قریب، نزدیک. اس کے بعد دو الفاظ ہے صاف ستھرا، کلین اینڈ ان کلین. کلین اینڈ ان کلین یا ڈرٹی. تو کلین کے لیے لفظ ہے نظیف. کلین کے لیے کیا لفظ ہے؟ نظیف. یہ لفظ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے نظیف. اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ متسخ یا وسخ. دو الفاظ ہمارے پڑے ہوئے ہیں. تو وسخ اور متسخ دونوں الفاظ صحیح ہے. تو چاہے تو کہیں آپ وسخ یا چاہے کہیں آپ متسخ. تو وہ نظیف کا اپوزٹ کیا ہے؟ متسخ یا وسخ. نظیف یعنی صاف ستھرا، متسخ یا وسخ کا مطلب ہوتا ہے گندا. صاف ستھرا اور گندا، یہ دونوں الفاظ. اس کے بعد ہے پلیزنٹ اینڈ ان پلیزنٹ. کوئی چیز ہوتی ہے نا خوشگوار، اور کچھ ہوتی ہے ناخوشگوار، جس کو ہم انگلش میں پلیزنٹ اینڈ ان پلیزنٹ کہتے ہیں. تو پلیزنٹ یا خوشگوار ہو کوئی چیز، موسم خوشگوار ہو یا کوئی خبر خوشگوار ہو، اچھی خبر ہو، تو اچھے پن اور پلیزنٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سارن. کیا استعمال ہوتا ہے؟ پلیزنٹ کے لیے سارن. اور ان پلیزنٹ ہو تو کہیں گے غیر سارن. غیر بنانے سے نیگیٹو بن جاتا ہے بہت سارا. ان جیسے انگلش میں ان تو منفی بن جاتا ہے اس میں ان لگانے سے. تو عربی میں غیر لگانے سے منفی بن جاتا ہے. تو سارن کا مطلب پلیزنٹ یا خوشگوار. غیر سارن کا مطلب ان پلیزنٹ یا ناخوشگوار. خوشگوار اور ناخوشگوار. آخری لفظ ہے اس کا ممتاز اور رہیب. ممتاز کا مطلب ایکسیلنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں زبردست ہے بھائی، زبردست ہے، ایکسیلنٹ. تو اس کو کیا کہیں عربی میں؟ ممتاز، زبردست، ممتاز، ایکسیلنٹ. لیکن کوئی چیز ٹیریبل ہو، بھیانک ہو، یہ تو بہت بھیانک ہے یہ چیز، تو اس کو کہیں گے رہیب. کیا کہتے ہیں؟ رہیب. تو ممتاز کا اپوزٹ استعمال ہوتا ہے رہیب. رہیب ممتاز یعنی بہت زبردست ہے، اوسم ہے. لیکن کوئی چیز بھیانک ہے، خراب ہے، تو اس کو کہیں گے ہاں رہیب، ٹیریبل. رہیب، رہیب بھیانک یا ٹیریبل. تو یہ جو ہے الحمدللہ ہم نے جو ہے نا استعمال کیے یہ الفاظ بہت سارے. یہ جو ہے نا آپ اس کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ہیلپ ملے گی ان الفاظ سے. استعمال کے اندر بہت زیادہ ہیں یہ الفاظ، کامن الفاظ ہے یہ بالکل. آج کا سبق دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ آج جو ہے نا کتاب کو ختم کر دیتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ٹیسٹ ہوگا ہمارا. آج کا جو ہے یہ کل ہوگا، کل ریویژن ہوگا انشاءاللہ کل، لیکن آج یہ لیسن ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. آج جو سبق پڑھ رہے ہیں ہم الدرس الثالث والعشرون. الدرس الثالث والعشرون. ہمارے پاس 5-10 منٹ باقی ہے تو اس میں ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، چونکہ عشاء کی نماز لیٹ ہو رہی ہے. اصل میں ہمارا اسٹارٹ جو ہے نا، ہماری کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے 8:45 بجے سے تقریباً، اسی لیے ہمارے پاس وقت بہت کم بچ رہا ہے ایکسرسائز کے لیے. بہرحال کل انشاءاللہ ریویژن کریں گے اس کے لیے. تو ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر الدرس الثالث والعشرون. صفحہ نمبر کون سا ہے؟ یہ کون سا صفحہ نمبر ہے عربی میں بتائیے گا؟ صفحہ نمبر کون سا ہے یہ؟ 120. کون سا ہے؟ صفحہ رقم 120. صفحہ رقم 120. ماشاءاللہ. گنتی جو ہے انشاءاللہ استعمال سے، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ایک ہی دن میں سب کچھ آ جائے گا، لیکن استعمال جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ان کو جو ہے نا استعمال میں رکھیے. استعمال میں رکھیں گے تو ہوگا. آپ ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد اگر جو ہے نا 2 سال آپ ڈرائیونگ لائسنس جیب میں رکھ لیں اور 2 سال گاڑی نہ چلائیں
تو پھر جو ہے نا آپ اپنے آپ کو ہی بلیم کرنا پڑے گا آپ، ہے نا. انسٹرکٹر کو بلیم کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے نا لازماً ڈرائیونگ لائسنس لینے کے بعد گاڑی کا چلانا بہت ضروری ہے. اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو دوبارہ پھر لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا آپ کو، جا کر دوبارہ جو ہے نا کلاسز لینی پڑے گی آپ کو، بوجھ محسوس ہوگی. جی بالکل. تو بہرحال جو کچھ پڑھا ہے اس کو استعمال کرنا، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد سے جو ہے نا پھر آپ لوگوں کی، ویسے ہماری کلاسز تو انشاءاللہ جاری رہے گی رمضان کے بعد سے. تو آپ لوگ اگر یہاں پر انشاءاللہ اس کو فردر وہ کرنا چاہیں گے، مزید اس کو ایڈوانس پڑھنا چاہیں گے تو اس کے حساب سے ترتیب بنائیں گے. اور اگر نہیں تو پھر کوئی نئے افراد آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے پھر نیا بیچ تو چلائیں گے انشاءاللہ ہم. یہ تو ہم نے کلاس پڑھ لی ہے. اس کے بعد اگر آپ لوگ کنٹینیو کرنا چاہیں گے آپ لوگ تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو ایڈوانس آپ کو پھر یہ کتاب نہیں پڑھائیں گے، پھر سے ایڈوانس لیول کی چیزیں بتائیں گے آپ کو، ہے نا. اور اس کے ساتھ بہت سارے نئے ساتھی بھی مل جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ بہت سارے. اور اگر آپ لوگ جیسے مثلا وقت کا اور کبھی کبھی حالات اجازت نہیں دیتے انسان کو، یا بہت سارے لوگ جو ہے نا نہیں آنا چاہتے، تو بہرحال کلاسز تو ہمارا مرکز تو چلتے رہتا ہے، کلاسز جاری رہتی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا وہ نیا بیچ جو ہے پھر شروع کریں گے. تو اگر آپ لوگ آنا چاہیں گے تو پھر انشاءاللہ اس بیچ کو کنٹینیو کر کے ایڈوانس کریں گے، پھر اسی کو انشاءاللہ چیزیں نئی جو ہے آگے بڑھاتے رہیں گے اور اس کو نئی چیزیں بتائیں گے پھر اس میں انشاءاللہ. بہرحال وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، رمضان کے بعد اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کا کانٹیکٹ ہمارے پاس ہے، ٹیلی فون نمبر ہے، واٹس ایپ ہے، ہر چیز ہے. تو انشاءاللہ کمیونیکیٹ کریں گے آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ جو بھی ہوگا. آج کا سبق ہے الدرس الثالث والعشرون. الدرس الثالث والعشرون. مدرس نے کہا، مدرس اور احمد کی گفتگو ہے. اس کے اندر کچھ اصل میں گرامر کے کچھ رول بتائے ہیں. سبق تو بہت آسان ہے، گرامر کے کچھ رول ہے انشاءاللہ ہم اس کو ابھی تو گرامر کے رول جب اگر ہم اتفاق ہوگا ساتھ میں پڑھنے کا مزید تو گرامر کے رول جو ہم نے اب پارٹ 1 پڑھ لیا ہے، آپ نے چیزیں تو پڑھ ڈالی ہے. گرامر کے رول اس کے اندر چھپے ہوئے ہڈن ہیں، ہم نے آپ کو ڈسکلوز نہیں کیا، اس کو بتایا ہوا نہیں ہے تاکہ آپ پریشان ہو کر بھاگ نہ جائیں. تو اب ایڈوانس لیول میں تھوڑا تھوڑا آپ کو جو ہے نا ٹچ کرتے رہیں گے کہ آپ لوگوں نے جو پڑھا ہوا تھا دیکھیے اس کے اندر یہ چیز ہے گرامر کی اور اس کو یہ کہتے ہیں، ہلکا سا ٹچ دیں گے اس کو، صرف اس میں بھی دیں گے، اس میں یعنی اس میں بھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے گرامر کا انشاءاللہ، ہے نا. مدرس ٹیچر نے کہا من انت یا اخی. اب دیکھیے الحمدللہ آپ لوگ اس قابل ہو گئے کہ چیزیں جو ہے نا خود سے سمجھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جیسے تھے ویسے ہی ہے، بلینک نہیں ہے. جیسے پہلے بلینک تھے اب نہیں ہے بلینک، الحمدللہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتے. پہلے جو ہے نا فارغ تھے ابھی ملی ہے، پہلے فارغ تھے ابھی ملی ان ہے. ملی کا مطلب بھرا ہوا، ہے نا، فل. تو الحمدللہ جو کچھ بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آ چکی ہے دماغ میں، دل و دماغ میں انشاءاللہ. المدرس ٹیچر نے کہا من انت یا اخی. من انت یا اخی. من انت یا اخی کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں، اے میرے بھائی تم کون ہو. من انت یا اخی، اے میرے بھائی آپ کون ہیں. تو احمد نے کیا جواب دیا؟ احمد نے جواب دیا، ٹیچر نے پوچھا یہ تو احمد نے جواب دیا انا طالب جدید. انا طالب جدید، میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں. پھر ٹیچر نے پوچھ لیا اور کہ مسمو کا ماں کا مطلب کیا؟ اسم کا مطلب نام، کا مطلب تمہارا. ماں اسم کا، لیکن ماں اسم کا نہیں پڑھتے ہیں اس کو. مسمو کا تمہارا نام کیا ہے بھائی، آپ کا نام کیا ہے. مسمو کا آپ کا نام کیا ہے. تو احمد نے جواب دیا اسمی احمدو. اسمی احمدو. اس کے اندر گرامر کے کچھ رول ہیں چھپے ہوئے، لیکن انشاءاللہ وہ بعد میں بتائے جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں محمدن، ہم پڑھیں گے محمدن، لیکن یہاں پر احمدن نہیں کہیں گے، احمدو کہیں گے یہاں پر. تو یہاں پر گرامر کا کچھ رول ہے، اسی لیے وہی بتانا چاہ رہے اصل میں یہ سبق کے اندر. احمد نے کہا کہ اسمی احمدو، میرا نام کیا ہے؟ احمد ہے. مدرس نے کہا دیکھیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں محمدن، خالدن، ہم عربی کے بہت سارے الفاظ ہیں، خالدن، 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 محمدن، محمدن، محمدن پڑھتے ہیں کہ نہیں. لفظ محمد کو تینوں اعراب دیتے ہیں، ہم تینوں حرکتیں دیتے ہیں. کبھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لیکن اذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن. کیا پڑھتے ہیں وہاں پر؟ اشہد ان محمدن نہیں پڑھتے ہیں وہاں پر. یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلمے کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ. لیکن جب ہم اذان دے رہے ہیں یہی کلمہ وہاں پر بھی ہے لیکن وہاں انا انا آ گیا, وہاں پر گرامر کا رول ہے. وہاں کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن, کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ اشہد ان محمدن تھوڑی کہہ رہے ہیں وہاں پر, اشہد ان محمدن, تو وہاں پر محمد. لیکن اچھا اب یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہاں کہہ رہے ہیں اشہد ان محمدر, وہاں زبر پڑھ رہے ہیں پیش, اور زیر بھی پڑھتے ہیں لفظ محمد کے ساتھ. کیسے پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں ہم, اللہم صلی علی محمدن پڑھتے ہیں. وہاں کیا پڑھتے ہیں ہم درود شریف میں؟ اللہم صلی علی محمدن, محمدن یا محمدن نہیں پڑھے, اللہم صلی علی محمدن نہیں پڑھتا ہے کوئی, پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمدن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ تو وہاں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمدن وعلی آل محمدن. تو محمدن, 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 دیکھیے زبر زیر پیش تینوں پڑھے لفظ محمد کے ساتھ. لیکن لفظ موسیٰ کے ساتھ دیکھا ہوگا آپ نے, لفظ موسیٰ قرآن کے اندر کبھی موسن موسن میسن کہیں نہیں پڑھا ہے آپ نے, کہیں پڑھا ہے کہ جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں محمدن محمدن محمدین, تینوں حرکتیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں اس میں زبر زیر پیش. لیکن لفظ موسیٰ اور عیسیٰ کو کبھی آپ نے سنا ہے ایسا موسن 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 یا عیسن عیسن عیسن, تینوں حرکتوں کے ساتھ کہیں نہیں, موسیٰ 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 تینوں حال میں, عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ. تو یہ گرامر کے کچھ رول ہیں وہ. تو اب یہ یہاں پر یہ کچھ رول چھپے ہوئے تھے جو انہوں نے بتانا چاہے, اصل میں ہم اس کو ابھی نہیں بتا رہے ہیں. احمد نے کہا انا من باقی, مدرس نے پوچھا من این انت, کیا کہا؟ من این انت, آپ کا تعلق کہاں سے ہے, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو احمد نے کہا انا من پاکستان, انا من پاکستان, میں پاکستان کا رہنے والا ہوں. پھر ٹیچر نے کہا عندی, ٹیچر نے کیا کہا؟ عندی سبعۃ دفاتر, عندی سبعۃ دفاتر لمن ہی, عندی سبعۃ دفاتر لمن ہی, کیا مطلب ہے اس کا؟ عندی سبعۃ دفاتر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, میرے پاس جو ہے نا 7 نوٹ بک ہیں, میرے پاس 7 نوٹ بک ہے. عندی سبعۃ دفاتر, میرے پاس 7 نوٹ بک ہے. لمن ہی, لمن ہی کیا مطلب؟ لمن ہی, ہاں یہ دفاتر کس کے ہیں, یہ کس کے ہیں؟ یہ جو میرے پاس جو ہے نا 7 نوٹ بک رکھے ہوئے ہیں, 7 نوٹ بک ہے میرے پاس, دفاتر ہے. تو لمن ہی یعنی لمن ہذہ الدفاتر, تو یہ دہیہ کا مطلب الدفاتر. تو لمن ہی یہ دفاتر کس کے ہیں, یہ نوٹ بک کس کے ہیں؟ تو عباس نے کہا ہاتھ یا استاد, دیجیے اے استاد محترم. ہاتھ کا مطلب گیو می, ہاتھ کا مطلب گیو می, دیجیے دیجیے. عباس نے کہا ہاتھی یا استاد, اے استاد مجھے دے دیجیے یہ. پھر چیک کیا اس نے کس کس کے ہے, تو کہنے لگا ہاذا لی, یہ رجسٹر میرا ہے. ہاذا لی, یہ رجسٹر, ہاذا دفتر یعنی ہاذا یعنی ہاذا دفتر, تو ہاذا لی دس از مائن, یہ میرا ہے. اس کے بعد وہذا لمحمد, وہذا لمحمد, اور یہ نوٹ بک کس کا ہے؟ محمد کا ہے. وہذا لحامد, اور یہ کس کا ہے؟ حامد کا ہے یہ نوٹ بک. اس کے بعد کہا کہ وہذا لابراہیم, وہذا لابراہیم, اور یہ کس کا ہے؟ ابراہیم کا. وہذا لعثمان, اور یہ کس کا ہے؟ عثمان کا ہے. وہذا لیوسف, اور یہ کس کا ہے؟ یوسف کا ہے. وہذا لطلحہ, اور یہ کس کا ہے؟ طلحہ کا ہے. یہ 7 نام اس کے اندر گرامر چھپا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے کہ وہذا لمحمدن اور ہذا لحامدن, لیکن کہا کہ وہذا لابراہیم نہیں کہا وہاں پر, لابراہیم. اس کے بعد کہا وہذا لعثمان نہیں کہا محمدن اور حامد کی طرح, کہا کہ وہذا لعثمان, اسی طرح ہذا لیوسف نہیں کہا, ہذا لیوسف. تو یہ گرامر کا رول ہے اس کے اندر کچھ. تو اس کے بعد کہا المدرس ٹیچر نے ہذا کتابوں کا یا محمد, ہذا کتابوں کا یا محمد, کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ہاں اے محمد کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ ہذا کتابوں کا یا محمد, اے محمد کیا یہ آپ کی کتاب ہے؟ محمد نے کیا کہا؟ لا نہیں نہیں, لا نہیں, کس کی کتاب ہے؟ ہذا کتاب حمزہ, ہذا کتاب حمزہ, یہ حمزہ کی کتاب ہے. ہذا کتاب حمزہ, یہ حمزہ کی کتاب ہے. پھر ٹیچر نے کہا این علی یا اخوان, این علی یا اخوان, اے بھائیو علی کدھر ہے؟ این علی, علی کہاں ہے؟ یا اخوان, اے اخوان اے بھائیو علی کدھر ہے؟ تو حامد نے کہا ذهب الى الریاض,
ذہبا الی الریاض، وہ کہاں گیا ہے؟ ریاض گیا ہوا ہے۔ پھر مدرس نے کہا وَأَيْنَ یعقوب، کیا کہا؟ وَأَيْنَ یعقوب، اوپر پوچھ رہے تھے أَيْنَ عَلِيٌّ، کیا کہا اوپر؟ أَيْنَ عَلِيٌّ، لیکن یہاں پر أَيْنَ یعقوب نہیں کہا، اوپر ان کی آواز آئی کہ نہیں؟ أَيْنَ عَلِيٌّ یا أَيْنَ محمدٌ یا أَيْنَ حامدٌ، لیکن یہاں پر لفظ یعقوب کے ساتھ ان نہیں آئے گا، تو کہا کہ وَأَيْنَ یعقوب، وَأَيْنَ یعقوب نہیں کہا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر گرامر کا رول ہے چھپا ہوا۔ تو وَأَيْنَ یعقوب، بہرحال اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جملے سمجھ میں آ رہے، اتنا بہت ہے ہمارے لیے بھی۔ وَأَيْنَ یعقوب، اور یعقوب کدھر ہے؟ تو حامد نے کہا ذهب إلى مکہ، ذهب إلى مکہ۔ اب اوپر دیکھ رہے ہیں آپ، حامد نے کہا کہ ذهب إلى الریاض، کیا لکھا ہوا ہے؟ ذهب إلى، ریاض کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ زیر ہے نا، ریاض کے نیچے زیر، الا اور من اور فی اور علا، جو الفاظ آپ نے پڑھے کہ نہیں؟ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تک، اور من کا مطلب سے، اور فی کا مطلب میں، اور علا کا مطلب پر۔ اسی طرح تو من اور الا اور فی اور علا، یہ جب حروف ہیں، کسی بھی لفظ کے پہلے یہ حرف آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے جو لفظ پڑھا جاتا ہے اس کے نیچے زیر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ ریاض کے نیچے پڑھ رہی ہے ذهب الى الریاض، الا کے بعد لفظ الریاض ہے تو لفظ ریاض کے پہلے زیر پڑھ رہا ہے۔ لیکن وہی لفظ دیکھیے اب، ذهب الى، ذهب الى اوپر ہے ذهب الى الریاض، لیکن یہاں کہہ رہے کہ ذهب الى مکہ نہیں کہہ رہے، ہے نا؟ ذهب الى مکہ ہے یہاں پر، ذهب الى مکہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی گرامر کا جو رول ہے وہ مختلف انداز میں انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ تو ذهب الى مکہ، وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ مکہ گیا ہوا ہے۔ پھر ٹیچر نے کہا المدرس أين اسحاق، أين اسحاق، اسحاق کدھر ہے؟ أين اسحاق، اسحاق کہاں ہے؟ تو محمد نے کہا خرج إلى المدير، خرج إلى المدير، کہاں گیا وہ؟ مدیر کے پاس نکل کر گیا ہے، خرج إلى المدير، مدیر کے پاس نکل کر گیا ہے۔ المدرس، ٹیچر نے کہا متى خرج، متى خرج، متى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کب، متى کا مطلب کب، کہاں کے لیے کیا لفظ ہے؟ کہاں کے لیے، کہاں کے لیے کیا لفظ ہے؟ اینا، کہاں کے لیے کیا لفظ ہے؟ اینا، متا کا مطلب کب، اینا کا مطلب کہاں، کیسے کے لیے کیا لفظ ہے؟ کیسا، کیسا، کیفا، کیسے کے لیے کیا لفظ ہے؟ کیفا، متا، اینا، کیفا، ماذا، لماذا، من، لمن، یہ ہم نے اس سے پہلے کی ایکسرسائزز میں ہم نے پورے الفاظ لکھ کر دیے ہوئے آپ کو، تو لازماً اس کو ڈرائیونگ کو جاری رکھیے۔ آپ لائسنس تو لے رہے ہیں، ڈرائیونگ لازماً جاری رکھیے انشاءاللہ، اور جو ہے نا پریکٹس اپنے نئے کورس کے اندر یعنی ایڈوانس لیول میں انشاءاللہ ہماری چلے گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ المدرس نے کہا متى خرج، کب نکلا وہ؟ تو محمد نے کہا خرج قبل 5 دقائق، کب نکلا وہ؟ خرج قبل 5 دقائق، 5 منٹ پہلے نکلا وہ، خرج وہ نکل کر گیا ہے، قبل 5 دقائق، دقیقتن کی جمع دقائق، دقیقتن کا مطلب ہوتا ہے منٹ، دقائق اس کی جمع ہے، دقیقتن کی جمع دقائق، تو خرج قبل 5 دقائق، وہ 5 منٹ پہلے نکل کر گیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ آج ہماری یہ کتاب جو ہے نا، حالانکہ 23 لیسن تھے، ہم چاہتے اس کو جو ہے نا 2 مہینے کے اندر ہی ختم کر دیتے، 23 لیسن کو جو ہے نا پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن 2 مہینے کے اندر آپ کو وہ چیز حاصل نہ ہوتی جو اب تک حاصل ہوئی ہے نا۔ تو انشاءاللہ، اور الحمدللہ آپ لوگ جیسے کہ واٹس ایپ وغیرہ پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، وہ سلسلہ جاری رکھیے لازماً، ہم بھی اس میں جو ہے نا آپ کا وہ کرتے ہیں، بیچ میں جو ہے ہم کو انیشیٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو غلطی ہوتی ہے اس میں پھر بتاتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے نا آپ نے ایسے غلط لکھا ہے، اس کو ایسا لکھیں، تو یہ بالکل صحیح طریقہ ہے انشاءاللہ، اس کو وہ جاری رکھیے گا آپ لوگ۔ کوئی فارغ ہو اور کبھی ہم کوئی سینٹینس ڈال دیں اس میں تو اس کو رپلائی کریں، غلط ہو تو غلط ہی ڈالے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں آ رہا ہو تو کچھ بھی ڈالے اس میں، تاکہ ہم اس کو بتا سکیں یہ جو ہے نا آپ اس کو اس طرح کا ہے یہ بات۔ تو ماشاءاللہ بہت ساری ضرورت کے جملے آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور اس کو ڈائری میں لکھ کر بھی رکھیے، صرف واٹس ایپ میں مت رکھیے، اس کو ایک ڈائری میں لازماً لکھ لیا کریں اس کو کہ بھئی یہ جملہ میں نے غلط لکھا تھا، یہ صحیح جملہ یہ ہے نا۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ کل جو ہے ایکسرسائزز اور کچھ ریویژن کریں گے انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے پھر ہمارا پیپر ہوگا انشاءاللہ، ٹیسٹ کا ہلکا پھلکا ہوگا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ انشاءاللہ۔ اور جو آپ نے پڑھا ہے، جس انداز میں ہم روزانہ ایکسرسائز کرواتے ہیں، اور جو چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں وہی چیزیں ہوں گی اس میں،
تحریری شکل میں آپ کو لکھنا ہے صرف اس کا جواب. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.